بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے دین اسلام کو سمجھنے کی خاطر ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ جڑے موضوع تے گفتگو ہے، موضوع بہت ہی اہم ہے، وہ مسئلہ تقدیر۔ اسی اکثر اپنے گلاں دے وچ آکھنے تقدیر اس طرح لکھیا ہویا سی، تقدیر اس طرح آئی ہوئی آئی تے اصل دے بارے سانوں کی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ مسئلہ کی ہے آخر، تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں، قضا اور قدر، یعنی تقدیر نو اردو دے وچ قدر دے نال بھی استعمال کیتا جاتا ہے، یعنی جتھے قدر تے قضا آ جاوے او دا معنی بھی تقدیر ہوندی، جویں آپ آکھنے نا بقضاء الہی، قضاء الہی مطلب ہے کہ قضا اللہ تعالیٰ دا فیصلہ، اللہ تعالیٰ دی تقدیر، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا رب ذوالجلال نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ یعنی کوئی برائی ہوئے کوئی اچھائی ہوئے، چونکہ رب ذوالجلال دا علم ازلی ہے تے اللہ تعالیٰ نے ازل دے وچ ہی جان لے آئی کہ اے بندہ اس طرح کرے گا، اس بندے کو اس طرح ہونا ہے۔ رب ذوالجلال نے او جان کے نا، رب ذوالجلال نو پتہ ہی نا، رب ذوالجلال نے اپنے علم دے مطابق، یعنی رب ذوالجلال دا علم ازلی ابدی ہے، یقینی طور تے شروع تو لے کے رب ذوالجلال آخر تک ہر شے نو جاندا ہے، اس دے مطابق رب ذوالجلال نے اپنے علم سے جان لیا اور وہی لکھ لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ رب ذوالجلال نو پتہ ہی کیا بندہ فلاں کام کرن والا ہے، رب ذوالجلال نے دی تقدیر وچ وہ کچھ لکھ دیتا۔ تو اب اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح اس نے لکھ دیا ویسے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بعض یہ آخدن نا کہ بس تقدیر ہے جویں لکھیا ہوا سی اس وجہ تو اینوں کرنا پیا اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے معنی اس طرح نہیں، جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جویں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا ہے اونجے اساں کیتا، بلکہ جس طرح اساں کرن والے آسے نا، اگر اساں چنگیائی کرن والے آسے تو رب نے ساڈے واسطے چنگیائی لکھ دیتی، اگر اساں کوئی برا کام کرن والے آسے تو رب نے ساڈے واسطے برائی لکھ دیتی۔ ہن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ رب دے لکھ دینے نے سانوں مجبور کر دیتا، بلکہ رب نو پتہ ہی کہ اس بندے اس طرح کرنا ہے، اسی طرح رب ذوالجلال نے لکھ دیتا۔ اگر رب دے علم وچ ہوندا کہ اس بندے نے چنگا کام کرنا ہے تو یقیناً رب چنگا ہی لکھدا، کیونکہ وہ بندہ اس طرح کرن والا نہیں، اس وجہ تو دے مقدر دے وچ بھی کسے دے مقدر وچ اچھائی لکھی گئی، کسے دے مقدر وچ برائی لکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ یہ رب ذوالجلال نے چونکہ لکھ دیا تھا تو ایسا ہی ہوگا، بلکہ رب ذوالجلال چونکہ ازل سے ہی جانتا تھا کہ اس نے ایسا کرنا ہے، تو جو بندہ جیسا کرنے والا تھا رب ذوالجلال نے اس کے حوالے سے ویسا لکھ دیا۔ آگے مزید اس کی تشریح ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے اس امت کا مجوس بتایا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام دے زمانے دے وچ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے اس چیز نو مطلب ہے کہ پرموٹ کر دیں، اس چیز نو مندے ہیں، باقاعدہ لوگوں دے وچ عقیدہ بھی انہوں نے رائج کرنے دی کوشش کی تھی کہ قدر کوئی شے کوئی نہیں،
یہ نہیں ہے کہ رب ذو جلال دی طرف پہلے کچھ لکھ دیتا گیا تسی انج کرنا ہے. انہوں نے آکھا کہ تقدیر کوئی شے کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او جڑے لوگ جڑے تقدیر نو نہیں مندے او اس امت دے مجوسی ہیں، او اس امت دے مجوسی ہیں. بہرحال عقیدہ نمبر 24 اب ہے قضاء یعنی تقدیر کی 3 قسمیں. ہن بعض اوقات اس طرح ہوندہ ہے کہ تقدیر وچ لکھا کچھ ہوندہ ہے ہو کچھ جاندہ ہے، تے او کوئی تقدیر ایسی ہوندی ہے کہ جیڑی بدل نہیں سکتی، کوئی تقدیراں وہ ہوندیاں جڑیاں بدل جاندیاں. اس حوالے نال یہ یاد کرن دی ضرورت ہے کہ تقدیر دیاں 3 قسمیں. تقدیر دیاں 3 قسماں. پہلی ہے قضاء مبرم حقیقی. پہلی ہے مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں. علم الہی دے وچ رب نو پتہ ہی کہ اس نے اس طرح کرنا، رب نے لکھ دیتا. او ہن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کام کرے تے وہ مطلب ہے کہ تقدیر ٹل جاوے، بلکہ یقینی طور تے جو کچھ وہ مرضی کر لوے تقدیر غالب آ کے رہنی ہے. علم الہی میں کسی شے پر وہ معلق نہیں ہوتی، بلکہ جیسا رب نے لکھ دیا ویسے اس کو وہ کرے گا، کیونکہ ویسا کرنے والا تھا، رب نے ویسا لکھ دیا. اور دوسری معلق محض جو صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو. یعنی ملائکہ کے جو صحیفے ہیں نا، ملائکہ کے پاس جو صحیفے رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ہیں، ان میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ فلاں کام کرے گا تو یہ تقدیر اس طرح ہو جائے گی، اگر فلاں کام نہیں کرے گا تو جیسے لکھ دیا گیا ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. معلق محض فرشتیاں دی جڑیاں کتابیں فرشتیاں دے جڑے صحیفے ہیں انہاں دے وچ لکھ دتا گیا کہ اگر یہ بندہ اس طرح دا کام کر لے سی، مثال دے طور تے مطلب ہے کہ کوئی چنگا کام کر سی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تقدیر جڑی وہ ٹل جاوے. یہ جڑا فیصلہ رب نے لکھ دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ ٹل جاوے، لیکن کیوں کس ٹائم جدوں فلاں کام کر لے سی. اینو آکھدے ہیں معلق محض. اچھا جی. اور ہاں جی بدل جاسی. ٹھیک ہے نا جی. تیسری ہے معلق شبیہ مبرم. پہلی آئی مبرم. ٹھیک ہے جی. مبرم حقیقی. مبرم حقیقی کیڑی ہوندی ہے کہ جیڑی کسے طریقے نال بھی نہیں ٹل سکتی، کسے طریقے نال بھی نہیں ٹل سکتی. دوسری ہے معلق محض، وہ ہے کہ کوئی خاص کام کرنے دی وجہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹل جاوے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری ہے معلق شبیہ مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے. یعنی صحف ملائکہ دے جڑے صحیفے ہیں او دے وچ بھی اس دی کوئی مطلب ہے کہ لکھیا نہیں گیا کہ یہ کام اس طرح کرے گا تے تقدیر بدل جاسی، لیکن اللہ تعالیٰ دے علم دے وچ وہ تعلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں کسی شے دے ہوتے نا معلق کر دیتا ہے کہ اگر یہ کام اس طرح کر لے سی تے یہ جڑا ہے اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن فیصلہ یہ کر دیتا گیا، لیکن یہ کہ اگر یہ چنگا کام کر سی تو یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نہیں. یہ ہو گئی 3 قسمیں. پہلی کیڑی ہے جیڑی کسی صورت ٹل نہیں سکتی. دوسری یہ ہے کہ فرشتیاں دے صحیفیاں دے وچ وہ مطلب ہے کہ معلق ہوندی کسی شے دے اوتے. تے تیسری ہے معلق شبیہ مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں ہوتی اور علم الہی میں اس کی تعلیق مذکور ہوتی ہے. اب وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے. جیڑی تقدیر دی پہلی قسم ہے نا مبرم حقیقی، وہ بدلی نہیں جا سکتی، بالکل نہیں بدلی جا سکتی. اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے. ہن جیڑی تقدیر پہلی ہے نا پہلی قسم مبرم حقیقی، وہ جدو رب نے لکھ دیتی ہے نا ہن وہ ٹل نہیں سکتی. وہ بھویں کوئی بھی نبی آ کے رب دی بارگاہ التجا کرے، رب دی بارگاہ سفارش کرے، رب دے محبوب بندیاں نوں بھی اس چیز تو منع کر دیتا جاندہ ہے کہ تساں بھی اس بارے مینوں کچھ بھی نہیں آکھنا. ٹھیک ہے نا جی. رب دی طرفوں اپنے محبوب بندیاں نوں بھی منع کر دیتا جاندہ ہے کہ تسی اس معاملے دے وچ مطلب ہے کہ دعا نہیں منگنی. مثال دے طور تے قوم لوط دے ہوتے عذاب آیا. ٹھیک ہے نا جی. قوم لوط دے ہوتے جو رب دی طرفوں فرشتے عذاب لے کے آئے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگ گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہربان ہیں تے انہاں دے بارے رب نے خود ارشاد فرمایا کہ یجادلونا فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یجادلونا ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ہن ایک یہ چیز بھی اتنے یاد رکھا جائے، رب خود فرماندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے نال لڑن لگ گئے. کس بارے؟ قوم لوط دے بارے کہ انہاں نوں عذاب نہیں ہونا چاہیے. لیکن
پہلے گل تو یہ سمجھ لو کہ اتنے ہوں محبوبان خدا دے ذکر ہیں، ہوں کچھ لوگ تو یہ آخر کہ رب دی بارگاہ دے وچ کسی دی گل چلدی نہیں. ہوں اتنے رب خود بیان کردا پیا کہ میری بارگاہ دے وچ میرا مقرب بندہ ہوئے، اس دے بارے رب خود ارشاد فرماندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یجادلونا، مجادلہ آخدے نا آپس سے جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے نا جی. یجادلونا فی قوم لوط، اس تو یہ پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا لاڈ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا لاڈ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی گل مندا ہے. لہٰذا اس وجہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نا یجادلونا فی قوم لوط. بہرحال اگے دی مزید وضاحت بھی ہے، اگے تسی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ موضوع جدو یہ آیا نا پھر یجادلونا فی قوم لوط یعنی محبوبان خدا دا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ سفارش کرنا. اسی طرح حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بھی جب حضور علیہ السلام نے عرض کیتی گئی نا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تہاڈا رب تانوں راضی کرسی، تو حضور علیہ السلام نے اگے پھر ارشاد فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اگر رب مینوں راضی کرسی نا تو پھر اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جدوں تک میرا ایک امتی بھی دوزخ وچ رہیا. اے بھی رب دی بارگاہ دے وچ رب دے مقرب بندے دی گل ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہن کچھ لوگ آکھدے ہیں رب دے مقرب بندے بھی ہن جو کچھ مرضی ہون انہاں دی کوئی گل نہیں چلدی. اے ہن قرآن ہے تے قرآن تو بعد حدیث پاک ہے. قرآن آخدا یجادلونا فی قوم لوط، اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ رب نال جھگڑن لگ گیا، کس بارے؟ سفارش کردا پیا. تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو آیت اتری والا سوف یعطیک ربک فترضی، رب تانوں راضی کرسی، تے حضور نے فرمایا کہ اذا لا ارضى، پھر اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جدوں تک میرا رب میرے ایک امتی نوں بھی دوزخ رکھے گا، بلکہ میں سارے نوں کٹھا کے پھر راضی ہوں گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ وہ جڑا کچا بچہ ہے جڑا فوت ہو گیا بچہ پیدا ہونے تو پہلے، وہ بھی رب دی بارگاہ دے وچ رب نال جھگڑا کرسی. حضور نے فرمایا کہ رب اگو فرمایا گا ایھا الساکت المراغم ربہ، کہ اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے. ویکھو ہن بچہ بھی رب نال جھگڑا کردا پیا، اے ہن جھگڑا وہ نہیں ہے کہ جڑا بندہ دشمنی دے طور تے، بلکہ ایک رب ذوالجلال دے محبوب بندے، رب ذوالجلال انہاں دا لحاظ رکھدا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو ہوگی مطلب اضافی گل. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلی جڑی تقدیر دی قسم ہے نا مبرم حقیقی، جس دے بارے رب نے فرمایا یجادلونا فی قوم لوط، رب دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہوں ٹالن دی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رب نے فرمایا انہم آتیہم، او آ کے راسی، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے انہاں تے عذاب آنا ہی آنا، اینوں رد نہیں کیتا جا سکتا. لہٰذا اے ہے مبرم حقیقی، اے کسے دی دعا نال کسے دے کچھ کرن نال ٹل نہیں سکتی. اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے، یعنی ایک ہے قضائے معلق، یعنی دوسری جڑی قسم معلق ہے محض، جڑی فرشتیاں دے صحیفیاں دے وچ بھی جڑی کسے شے دے اوتے معلق ہوندی ہے کہ اے کام کرسی تے ہو سکدا ٹل جاوے، او دے تک اکثر اولیاء دی رسائی ہو جاندی ہے، یعنی انہاں دی دعا نال، انہاں دی ہمت نال، یعنی انہاں جتنی ہمت ہوندی رب دی بارگاہ دعا کر کے وہ ٹال سکدے. اور تیسری جڑی مبرم معلق شبیہ مبرم جڑی تیسری قسم ہے کہ ہوندی تا معلق ہے کسی شے دے اوتے، لیکن یہ کہ مبرم دے نال مشابہ ہوندی، پہلی قسم نال مشابہ ہوندی، او دی وجہ ہے کہ وہ صرف اور صرف علم الہی دے وچ معلق ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، یعنی اس تک خاص اولیاء جڑے نا رب دے مزید برگزیدہ بندے رب دے خاص انہاں دی رسائی ہوندی ہے. اور باقاعدہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں. قضائے مبرم مراد کیڑی؟ او قضا کہ جڑی رب دے حکم دے وچ رب دے علم دے وچ معلق ہے، پہلی نہیں مبرم حقیقی نہیں، بلکہ تیسری جڑی قسم یعنی ہے تا رب دے علم دے وچ معلق، لیکن ایک کہ کسی اور دے حکم وچ کسی اور دے علم وچ معلق نہیں ہے. باقاعدہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. دعا جڑی ہے قضائے مبرم نو ٹال دیندی ہے. قضا کیڑی؟ پہلی نہیں، پہلی نو کوئی ٹال نہیں سکدا، جیڑی رب دے علم دے وچ یا کسے پاسے وہ معلق ہے ہی کوئی نہیں کسی شاید، بلکہ وہ جڑا فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں کوئی ٹال نہیں سکدا. اور جڑی دوسری قسم ہے انہوں اولیاء بھی ٹال سکتے ہیں، لیکن جڑی تیسری ہے انہوں خاص لوگ جنہاں دی طرفوں جنہاں نو رب دی طرفوں اجازت ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اے ہونگیاں ترے قسماں، مطلب ہے کہ کنوں کون ٹال سکتا ہے. مزید یہ حاشیہ تسی مزید پڑھ سکتے ہو، بہت زیادہ حاشیہ لکھا ہے. ہوں اگے نا ایک قضا تے تقدیر دے متعلق ایک ضروری مسئلہ ہے. زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گئے؟
ایک ضروری مسئلہ، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اساں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ ساڈے وچ ہے نا کہ اساں آخدے ہیں کہ فلاں بندہ اگر مطلب ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ دا ہونا لکھ دیندا تو پھر کوئی رب دے جانا تو کوئی نہیں ہے، یا فلاں بندہ اگر کافر دے گھر پیدا ہویا ہوں او دا قصور تو کوئی نہیں کہ وہ کافر دے گھر پیدا ہویا، انہوں چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جاوے، رب اگر انہوں مسلمان دے گھر پیدا کریا تو بہرحال ساڈے نا کئی طرح دے اعتراضات ہوندے ساڈے ذہن وچ آندے، لیکن یہ کہ تقدیر دے متعلق سانوں جڑا ضروری مسئلہ سمجھنے دی ضرورت ہے وہ ہے کہ تقدیر والا جڑا مسئلہ ہے نا عام عقلاں چ آ ہی نہیں سکدا، ٹھیک ہے نا جی۔ باقاعدہ حضور علیہ السلام باقاعدہ احادیث دے وچ اور علماء نے اس چیز کی وضاحت کیتی ہے کہ یہ دے وچ زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت دا سبب بھی بن سکتا ہے، تقدیر والے مسئلے زیادہ غور و فکر کرنا۔ باقاعدہ حدیث پاک بھی دیتی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، کہ اساں مطلب ہے کہ تقدیر والے مسئلے دے وچ ایک دوسرے نال بحث مباحثہ کرتے پے سے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک غصے نال لال ہو گیا، چہرہ مبارک غصے نال لال ہو گیا۔ فرمایا کہ فقال ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم، فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز دا حکم دیتا ہے یا میں اس چیز واسطے تہاڈی طرف نازل کیتا گیا، تہاڈی طرف بھیجا گیا کہ تسی یہ تقدیر والے مسئلے تساں آپسی بحث شروع کر دیو؟ بلکہ فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، فرمایا کہ تواڈے تو پہلے والے لوگ اس وجہ تو ہلاک ہوئے کہ وہ تقدیر والے مسئلے دے وچ بہت زیادہ غور و خوض کرن لگ گئے۔ لہٰذا تقدیر والے مسئلے دے وچ سانوں کتنا سمجھنا چاہیے، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے نوں پتھر دی طرح نہیں پیدا کیتا کہ مجبور ہوئے، بے حس تے بے حرکت پیدا نہیں کیتا، بلکہ رب نے اپنے بندے نوں اختیار دیتا ہے، رب نے اپنے بندے نوں اختیار دیتا ہے، چاہے کرے یا چاہے نہ کرے۔ اس دے وچ رب نے عقل بھی دیتی ہے، اور چنگا بھلا برا نفع نقصان رب ذوالجلال نے پہچانن دی عقل بھی دیتی ہے، سمجھ بھی دیتی ہے، اور ہر قسم دے اسباب مہیا بھی کیتے ہیں۔ ہوں جدوں کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ ہوں رب دے لکھ دین نے کسی بندے نوں مجبور نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا جی، رب دے لکھ دین نے کسی بندے نوں مجبور نہیں کیتا، بلکہ رب ذوالجلال نے ٹھیک ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، لیکن نال نال رب نے عقل بھی دیتی ہے، نال سانوں آپشن بھی دیتے ہیں کہ اے چنگا ہے اے برا ہے، اے دے وچ نفع ہے اے دے وچ نقصان ہے، لہٰذا ویکھ کے چلنا ہے۔ اور خاص طور تے سانوں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر رب دا او فیصلہ ہے کہ جویں ایسا کرن والے آسے نا اس طرح رب ذوالجلال نے لکھ دیتا ہے۔ یہ دے وچ زیادہ غور و خوض کریے، اسا آکھیے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے فلاں شے لکھ دیندا تو کی ہو جاندا، او دے واسطے وہ شے لکھی سو ساڈے واسطے لکھ دیندا تو کی ہو جاندا۔ اس طرح دی بحث مباحثے اگر پاؤ گے تو حضور علیہ السلام دا فرمان واضح، حضور نے فرمایا کہ تواڈے تو پہلیاں امتاں اس مسئلے دے وچ پے کے وہ اپنے آپ نوں انہوں نے ہلاک کر لیا، لہٰذا تساں اس چیز دے وچ نہ پیا جے۔ بس اتنا سمجھ لینا کہ جو کچھ تساں کردے پیو اے چونکہ تساں اس طرح کرن والے ہو، رب نے اسی طرح تواڈے بارے لکھ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانوں اس چیز نوں مزید سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اگر کسی نے اس بارے کوئی مسئلہ بندا ہے، پہلی گل تو ہے کہ مسئلہ بننا نہیں چاہیے، کیونکہ واضح چیز یہ ہے کہ سانوں یہ یاد رکھ لینا چاہیے، کیونکہ لوگ باقاعدہ اس چیز کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر تسی تقدیر والے مسئلے نوں مندے ہو، رب ذوالجلال اگر مطلب ہے کہ تقدیر لکھ دیتی ہے تو ہن ایک بندہ کافر ہے، کافر دے گھر پیدا ہونے والا بچہ کافر ہی ہونا ہے، لیکن وہ تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں رب ذوالجلال مسلمان دے گھر پیدا کر دینا، یہ چیز نہیں ویکھنی، بلکہ رب ذوالجلال نے اگر کسی نو مسلمان مطلب ہے کہ کسی بندے نے مسلمان ہونا ہی نا رب دے علم وچ ہے تے اس نو رب ذوالجلال نے کافر دے گھر پیدا کر کے بھی اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر کسی بندے نے اسلام لیانا ہی نہیں ہے، رب دے دین نو قبول کرنا ہی نہیں ہے، وہ بھویں نبی دے گھر بھی پیدا ہو جائے پھر بھی کافر رہ جاتا، حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا۔ لہٰذا جیڑا بندہ جس طرح کرن والا ہی رب نے اسی طرح لکھ دیتا ہے۔ ہوں یہ نہیں ہے کہ تم آکھو بھی رب نے لکھ دیتا لہٰذا اس بندے دا کوئی قصور کوئی نہیں، اس بندے دا کوئی قصور نہیں، بلکہ یاد رکھنا چاہیے بندہ پتھر کوئی نہیں، بندہ بے حس بے حرکت کوئی نہیں، رب نے اختیار دی ایک قسم رب ذوالجلال نے بندے نو عطا کیتی ہے، چاہے کرے یا نہ کرے، رب ذوالجلال لکھ دین نے بندے نو مجبور
نہیں کیتا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سارے نو یہ مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال سانو اس دے وچ غور و خوض کرن تو محفوظ